میں نے سبری سنی اور کا فیوچر نہیں دیکھتے. اس ابتدا کے ساتھ میں وہ مضمون جو ہے مس ہیلی ڈوننگ کا وہ پیش کر لوں اردو میں، پھر اس کے اینڈ پر بھی کچھ معروضات، کچھ گزارشات وقت بچتا ہے تو وہ بھی عرض کر دیں گے. یہ 27 نومبر 2020 کو آج سے 3-4 دن پہلے کی اشاعت ہے. بلو پلیک انویلڈ فار نوبل پرائز ونر عبدالسلام. نوبل پرائز یافتہ سائنسدان عبدالسلام کے گھر پر نیلی تختی آویزاں کر دی گئی. انگلش ہیریٹیج نے، برطانوی جو ادارہ ہے اپنے قومی ورثے کا، انہوں نے، اس ادارے نے ڈاکٹر عبدالسلام who founded the theoretical physics department at Imperial، جنہوں نے کہ امپیریل کالج لنڈن میں تھیوریٹیکل فزکس ڈپارٹمنٹ کی بھی بنیاد رکھی، ان کے گھر کو قومی ورثہ قرار دیتے ہوئے ان کے گھر پر نیلی تختی آویزاں کر دی ہے، جو ویسے گول ہوتی ہے، چورس نہیں. یہ وہ گھر ہے جس میں پروفیسر اسلام صاحب نے 1957 سے لے کے اپنی وفات تک 1996 تک رہائش رکھی، اور اسی دورانیے میں تھیوریٹیکل فزکس ڈپارٹمنٹ کی بنیاد بھی رکھی اور اس کے پروفیسر بھی رہے. اور اس کے علاوہ مرحوم پروفیسر پاول ٹی میتھیوز بھی ان کے ساتھ امپیریل کالج میں رہے، ان کا بھی ذکر خیر ساتھ ہی ہے. پھر ڈاکٹر سلام صاحب کی اچیومنٹس کے ذکر میں بتاتے ہیں کہ انہیں 1979 میں 79 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا. اور پروفیسر سلام واز آلسو پیشنیٹ پروموٹر آف سائنس ایجوکیشن، کہ سائنس کی تعلیم اور سائنٹیفک تھاٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک خاص جذبہ اور کیفیت رکھتے تھے ڈاکٹر عبدالسلام، جس کی وجہ سے اور جس کو اپنا حقیقت کا روپ دینے کے لیے انہوں نے آئی سی ٹی پی میں 1964 میں اٹلی کے شہر ٹریسٹے میں آئی سی ٹی پی کی بنیاد رکھی، جو بعد میں عبدالسلام انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریٹیکل فزکس کے طور پر ان کی وفات کے بعد اس کا نام یہ رکھ دیا گیا. لیکن تب جب بنایا گیا تھا تو اس وقت اس کو آئی سی ٹی پی کہتے تھے، جہاں پر دنیا سائنس کے بڑے بڑے سربراہوردہ نام وہاں جمع ہوتے تھے، فرسٹ ورلڈ کے ترقی یافتہ ممالک سے، اور تیسری دنیا کے انڈر ڈیولپڈ ممالک کے سائنس کے دماغ اور پروفیسرز اور اس کی ساتھ وابستگی رکھنے والے بھی جو ہیں وہ بھی وہاں آ کے ان کا ایک جوائنٹ گیٹ ٹوگیدر ہوا کرتا تھا، اور وہاں سائنٹیفک نالج کے ایکسچینج کے لیے آئی سی ٹی پی دنیا بھر میں جانا جاتا ہے. اس کے علاوہ پروفیسر مائیکل ڈوف، جن کا تعلق بھی امپیریل کالج کے فزکس ڈپارٹمنٹ سے ہے، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی 1972 میں ڈاکٹر سلام کی سپرویژن کے تابع مکمل کی، اور باقاعدہ طور پر وہ عبدالسلام پروفیسر آف تھیوریٹیکل فزکس کا ٹائٹل رکھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پٹنی میں اس گھر میں جس میں 40 سال تک نوبل پرائز یافتہ سائنسدان عبدالسلام کی رہائش رہی، اس پر نیلی تختی آویزاں کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص جو اس میں رہتا تھا وہ نہ صرف 20ویں صدی کا ایک بہترین سائنسدان تھا، جس نے کہ دو بنیادی قوتوں کو جو نیچر کی ہیں، فنڈامنٹل فورسز، ان کی یونیفیکیشن کے اوپر کام کیا اور وہ ثابت کر کے دکھایا، بلکہ اسی شخص نے اپنی زندگی سائنسی تعلیم کی بہتری کے لیے اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں سائنسی تعلیم کی بہتری کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کیے رکھی. اسی طرح امپیریل کالج کے پروووسٹ پروفیسر آیان ورمسلے، وہ ان کو بھی پروفیسر عبدالسلام صاحب نے پڑھایا تھا، وہ ان کے اسٹوڈنٹ رہے 1970 میں. تو ان کا کہنا تھا کہ فزکس میں
عبدالسلام صاحب کی کنٹریبیوشن بہت خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، اور پھر ان کی سائنس کے ساتھ کمٹمنٹ اتنی گہری تھی کہ اس کمٹمنٹ کا ایک اظہار ICTP جو کہ ٹریسٹے اٹلی میں قائم ہے، یہ سائنسدانوں کی کیپیسٹی اور قابلیت کو بڑھانے کے لیے اپنا کردار آج تک ترقی پذیر ممالک کے لیے ادا کر رہا ہے، کیونکہ یہ ڈاکٹر صاحب کا سائنس کے ساتھ ایک خاص لگاؤ اور خاص پیشن تھا۔ پھر بتاتے ہیں کہ اسی آرٹیکل میں وہ لکھتی ہیں کہ پروفیسر اسلام 1926 میں پاکستان میں پیدا ہوئے اور 1946 میں UK میں تعلیم کی غرض سے آئے کیمبرج میں، اور پھر وہاں سے اپنی PhD حاصل کی ڈگری لی۔ بعد ازاں 1957 میں وہ اپلائیڈ میتھمیٹکس کے پروفیسر کے طور پر اپوائنٹمنٹ ان کی ہوئی امپیریل کالج میں، اور ان کا کام جو ہے وہ کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس اور کوانٹم فیلڈ آف تھیوری کے دو میدانوں میں خاص اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر سٹینڈرڈ ماڈل کو فارمولیٹ کرنے میں، اس کو بنانے میں، اس کو انٹروڈیوس کروانے میں پارٹیکل فزکس میں ان کا ایک نمایاں کردار بھی رہا۔ پھر ایک ذیلی سرخی میں ان کے بیٹے احمد عبدالسلام، ان کا بیان کا کچھ حصہ یوں دیا گیا ہے کہ to be honored in this way would have been truly humbling to a man who believed scientific thought and its creation is the common and shared heritage of mankind، کہ ایک ایسے شخص کو یہ نیلی تختی آویزاں کر کے اس کے گھر پہ اور انگلش ہیریٹیج کا حصہ قرار دینا، اس انداز سے عزت افزائی ایک ایسے شخص کے لیے خاص عز اور خاص رسپیکٹس کا باعث بنتی کہ جس کا اپنا اعتقاد یہ تھا کہ سائنٹیفک تھاٹ اور اس کی تخلیقات سائنس کی یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں۔ جو فزکس کے لوگ ہیں یا سائنسدان ہیں یا پروفیسرز ہیں، ان کا اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ فنڈامنٹل فورسز آف نیچر، گریویٹیشنل فورس اور اسٹرانگ اینڈ ویک نیوکلیئر فورسز، یہ مختلف قسم کی جو کمزور اور طاقتور نیوکلیئر کی فورسز، اور اس کے علاوہ الیکٹرو میگنیٹک فورس، یہ مختلف قسم کی ان کو فورسز کہا جا سکتا تھا۔ عبدالسلام نے ان کی یونیفیکیشن کے اوپر کام کیا اور کامیابی کے ساتھ یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ ایک دوسرے میں ضم کر کے ایک ان کو یونیفائی کر کے ایک کر کے دکھایا جا سکتا ہے، اور نہ صرف دکھایا بلکہ ثابت کیا جا سکتا ہے، جس کی بنیاد پر انہیں فزکس میں نوبل پرائز دیا گیا۔ اسی طرح جو سٹینڈرڈ ماڈل ہے اس کا استعمال اس تھیوری کے اندر الیکٹرو میگنیٹک فورسز اور دوسری طاقتوں کو ان کی تخصیص اور کلاسیفائی کرنے میں مددگار ثابت ہوا۔ البتہ سائنس اور فزکس ابھی بھی ان مسائل کو مزید حل کرنے اور سمپلیفائی کرنے کے میدان میں کوشاں ہیں اور کام ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سائنس ایڈوکیسی، جس طرح ہوتا ہے نا ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی ایڈوکیسی اور لیگل رائٹس کی، تو اسی طرح سائنس کے لیے ایڈوکیسی کی کیمپین چلانا اور پھر اس کو کامیابی سے مختلف لیول پر منوانا، یہ بھی ڈاکٹر سلام صاحب کے کارناموں میں سے ایک بڑا کارنامہ ہے۔ تو اسی حوالے سے انہوں نے جس طرح اٹلی میں ICTP کا قیام ان کی ذاتی کوششوں سے عمل میں آیا، اسی طرح انہوں نے پاکستان میں اسی انداز میں سائنٹیفک دماغوں اور ذہنوں اور سوچنے والوں کا گیٹ ٹوگیدر انٹرنیشنل نتھیا گلی سمر کالج کے نام سے INSC وہاں قیام ان کی کوششوں سے عمل میں آیا، جو کہ ایک سالانہ میٹنگ ہوتی ہے جہاں پر سائنسدان اور فزکس کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور
بامی دلچسپی کے امور وہاں ان کی زیر گفتگو آتے ہیں۔ اسی طرح یہ اس آرٹیکل میں وہ بیان کرتی ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام 1960 سے لے کے 1974 تک 14 سال تک متواتر پاکستان کے سائنٹیفک ایڈوائزر رہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ۔ اسی دورانیے میں جو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن سپارکو جسے کہتے ہیں، اس کا قیام بھی انہی کے زیر سرپرستی عمل میں آیا، اور اسی طرح پاکستان میں ٹی پی جی تھیوریٹیکل فزکس گروپ کا قیام تھا، جو آگے چل کے پی اے ای سی پاکستان اٹامک انرجی کمیشن پر منتج ہوا۔ یہ کارنامہ بھی ڈاکٹر عبدالسلام ہی کے کریڈٹ پر ہے۔ عبدالسلام صاحب کے صاحبزادے احمد سلام نے کہا کہ اس نیلی تختی میں جن الفاظ اور جس فکرے نے سب سے زیادہ جگہ گھیری ہوئی ہے وہ ہے چیمپئن آف سائنس ان ڈیولپنگ کنٹریز، اور کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے والد اس لائن کو پڑھ کر بہت خوش ہوتے، کیونکہ باقی باتوں کے علاوہ یہی وہ لیگیسی تھی، یہ وہ کام تھا جس کے لیے وہ ساری عمر کوشاں رہے، اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی یادگار وہ اس خدمت کو چھوڑ کے جائیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز، ترقی پذیر ممالک میں سائنس کس طرح پروموٹ ہو، یہی ان کا خواب تھا، اور اس پہ ہی انہوں نے بہت زیادہ وقت دیا۔ تو اس حوالے سے ایک ایسے شخص کو جس نے اپنی زندگی اس اعتقاد کے ساتھ گزاری ہو کہ سائنٹیفک تھاٹ اور سائنس کی کریشنز اور تخلیقات یہ انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہیں، اس کے گھر کو انگلش ہیریٹیج اور ایک مشترکہ قومی ورثہ قرار دینا بہت بہترین ٹرائیبیوٹ ہے، اور یہی حق بنتا تھا کہ ان کی خدمات کو سراہنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ This was a belief fully supported by the ideals, freedoms and values he found here in England، کہ یہ جو ان کا اعتقاد تھا، اس کی بنیادیں، اس کے خواب، اس کی اقدار یہاں انہوں نے برطانوی معاشرے میں دیکھیں، اور وہ ایک انٹلیکچول فریڈم اور مذہبی آزادی، ریلیجس فریڈم، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں ایسے لوگ جو ایجوکیشن کو، تعلیم کو عام کرتے ہوں، ان کے لیے رسپیکٹ اور عزت، ان کو وہ پسند بھی کرتے تھے اس معاشرے میں، اور یہ ان کے لیے دوسرے ممالک کے لیے بھی بہترین آئیڈیل تھا، جس کی ان کی خواہش تھی کہ یہ ماحول دیگر ممالک میں بھی پیدا ہو۔ لیکن بہرحال اس حالت کو، اس کیفیت کو، اس ماحول کو انہوں نے ساری عمر برطانیہ میں دیکھا، اور اس کے اندر وہ رہے بھی، اور اس کے پھل بھی پائے۔ 2018 میں ایک ڈاکومنٹری فلم بنی پروفیسر عبدالسلام صاحب کی زندگی کے بارے میں، جس کا نام تھا سلام دی فرسٹ اسٹار نوبل لاریٹ، اور یہ خالی جگہ جو سٹارز کے ذریعے پر کی گئی ہے، یہاں پر لکھنا وہ یہ چاہتے تھے دی فرسٹ مسلم نوبل لاریٹ، لیکن مسلمان کا نام آئینی پابندیوں کی بنیاد پر وہ انکلوڈ نہیں کر سکتے تھے، اس کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور وہ لوگ جنہوں نے اس فلم پہ کام کیا، اور یہ جو انہوں نے اس میں ستارے ڈال دیے ہیں، یہ اب ڈاکٹر سلام کے کریڈٹ پر چمکتے رہیں گے، اور پاکستان کے کریڈٹ پر دیکھیں ان کی کیا شکل بنتی ہے۔